ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان لانے کا باب، الفصل الاول، فصل ثانی۔ اس سے پہلے ضمنی طور پر حدیث جبرائیل میں تقدیر کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تقدیر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، اس کی وجہ سے آگے آنے والے بہت سارے اعتراضات خود بخود ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تقدیر کسے کہتے ہیں؟ تقدیر کا لفظی معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا، اندازہ لگانا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اصطلاح شرع میں تقدیر اس اندازے کو کہتے ہیں اور اس فیصلے کو کہتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم سے ازل ہی میں کر لیا ہے۔ تقدیر لکھنے کی وجہ سے بندہ کرنے پر مجبور نہیں ہوتا، بلکہ بندہ جو جیسا کرنے والا تھا اور جو کرنے والا تھا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے لکھ دیا ہے۔ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے بندہ مجبور محض نہیں ہو رہا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو آپ مثال سے یوں سمجھ لیجئے، کوئی شخص بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، مثال صرف دے رہا ہوں، اس کو اس میں فٹ نہیں کرنا ہے۔ اللہ کا ولی ہے، اس نے کہہ دیا کہ کل زید جائے گا اور روڈ میں ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے گا، اس نے کہا اس کو لکھ لو، ٹھیک ہے۔ اب کل جب ہوا تو وہ واقعی میں گیا اور ایکسیڈنٹ ہو کے مر گیا، تو کیا اس ولی اللہ کے لکھنے کی وجہ سے وہ ایکسیڈنٹ ہو کے مر گیا؟ نہیں، بلکہ وہ جیسا کرنے والا تھا اپنے ارادے سے اور اپنے کسب سے، ویسے ہی انہوں نے اپنے علم غیب سے کیا کر دیا؟ بتا دیا اور لکھ دیا۔ اسی طرح بندہ جیسا کرنے والا تھا، جو کرنے والا تھا اپنے ارادے سے اور اپنے کسب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے، اپنے علم ازلی سے لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ کے لکھنے سے کوئی مجبور نہیں ہو جاتا۔ اس میں دو صورتیں ہیں۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ اللہ نے جیسا لکھ دیا بندہ ویسا کرنے پر مجبور ہے۔ بندہ کیا مجبور محض ہے، بندہ کو کسی کام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ اس فرقے کے ماننے والے کو، اس عقیدے کے ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ جبریہ، مجبور مانتے ہیں بندے کو، ہاں۔ اور کچھ تو بہت آگے نکل گئے، اس میں بہت ڈھیل دے دی، انہوں نے کہا کہ تقدیر کا کچھ دخل ہی نہیں ہے، اور یہ کہا کہ بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے ارادے سے کرتا ہے، اور جتنے بھی افعال کرتا ہے وہ خود اپنے تمام افعال کا خالق ہے، ہاں، چاہے شر ہو چاہے برا ہو، اس کے بعد پھر یہ لکھا جاتا ہے نام اعمال میں۔ تو یہ بہت زیادہ ڈھیل دے دیا۔ اس کے ماننے والے کو کیا کہتے ہیں؟ قدریہ۔ اسی کا دوسرا نام معتزلہ بھی ہے۔ اچھا، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بین بین ہے کہ نہ بالکل بندے کو مجبور محض مانتا ہے اور نہ بالکل چھوٹ دیتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ بندے کے جتنے بھی افعال ہیں، چاہے افعال خیر ہوں چاہے افعال شر ہوں، تمام کے تمام افعال کا خالق یہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ہاں، بندہ جو کچھ کرتا ہے، بندہ جو کچھ کرتا ہے تو وہ اپنے ارادے اور اپنے کسب سے کرتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ بندے کو جو مکلف بنایا گیا ہے، بندے کے اوپر جو عذاب اور ثواب کا معاملہ مرتب کیا جائے گا، یہ اسی کسب اور ارادے کی وجہ سے۔ تو بندے کو بالکل مختار نہیں بنایا گیا اور بالکل مجبور بھی نہیں بنایا گیا، ٹھیک ہے۔ بالکل مجبور ہی نہیں کر دیا گیا کہ اب وہ کچھ ہی نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہے تو بھائی اپنے ارادے سے کیوں جاتے ہیں؟ ہاں، اپنے اختیار سے کیوں پانی پیتے ہیں؟ اب تو مجبور ہے، ٹھیک ہے۔ اور بالکل مختار بھی نہیں بنایا گیا کہ جو چاہے کر دے، ٹھیک ہے، کہ بندے کے افعال کا مالک، افعال کا خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اچھا، تقدیر کی تین صورتیں ہیں، تین قسمیں ہیں، ایک قضاء مبرم، تقدیر مبرم، اور مشابہ مبرم، اور ایک معلق۔ مشابہ مبرم اور معلق یہ دونوں حقیقت میں معلق ہی ہے، لیکن چونکہ ایک جہت سے مبرم کے مشابہ ہے، اس بنیاد پر اس کو
مشابہ مبرم کہا جاتا ہے۔ مبرم وہ ہے جو کبھی بدلتی نہیں ہے، ہو کر کے رہے گی، اور کسی کو اس کا علم نہیں ہوتا، کسی کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ خدا، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی اس کے خلاف دعا کرتا ہے یا اس کو بدلنے کی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے منع کر دیا جاتا ہے۔ جیسے قوم لوط پر عذاب آیا تو فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس سے ہو کر گزرے، تو حضرت ابراہیم کو جب معلوم ہوا کہ قوم لوط پر عذاب آنے والا ہے تو حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ اللہ قوم لوط پر عذاب نہ بھیج، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو روک دیا گیا کہ یہ ان پر عذاب کا آنا مقدر ہو چکا ہے، یہ مبرم ہے، اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے، تو اس لیے منع کر دیا گیا اور ان کو تسلی دے دی گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور معلق کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقدیر، وہ کام کسی فعل پر معلق کر دیا جائے کہ اگر بندے نے ایسا کیا تو ایسا ہوگا، ایسا کیا تو ایسا ہوگا، اور یہ بھی لکھ دیا کہ بندہ ایسا کرے گا کہ نہیں کرے گا، یعنی جس پر معلق کیا ہے وہ اس معلق کا وجود ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بھی لکھ دیا تقدیر میں۔ بات میں آ گئی؟ تو قضاء معلق یا تقدیر معلق جو ہے یہ عام بندوں کی دعاؤں سے اور اولیاء کرام کی دعاؤں سے بھی ٹل جاتی ہے۔ اس کا علم فرشتوں کو بھی ہوتا ہے اور فرشتوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے اولیاء کرام کو بھی ہوتا ہے۔ اچھا، اور ایک تیسری چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں معلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ کام ایسا ہے کہ اگر یہ کرے گا یا فلاں شخص دعا کرے گا تو ہو جائے گا، لیکن یہ معلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، لیکن اس کا علم نہیں دیا گیا فرشتوں کو یا اولیاء کرام کو۔ اولیاء کرام اور فرشتے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، مبرم ہے، کہ اس میں تبدیلی نہیں ہے، یعنی یہ معلق نہیں، کسی شے پر معلق نہیں کیا گیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ کیا ہے، معلق ہے۔ تو فرشتوں کے اعتبار سے یہ کیا ہے، مبرم ہے، اور حقیقت میں وہ معلق ہے۔ اس بنیاد پر اس کو کیا کہا گیا، شبیہ مبرم یا مشابہ مبرم، معلق مشابہ مبرم۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ مبرم مشابہ مبرم جو ہے یہ خاصان خاص کی دعاؤں سے، اولیاء کرام کی دعاؤں سے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے ٹل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ میں قضاء مبرم کو ٹال دیتا ہوں، تو اس سے مراد کیا ہے، یہی قضاء مبرم یعنی مشابہ مبرم۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے حدیث پاک، اگر تفصیل جاننی ہو کسی کو زیادہ تو اس کا کیا بولتے ہیں، بہار شریعت حصہ اول کا مطالعہ کریں، اس میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اس باب کو الگ سے کیوں بیان کیا گیا، تقدیر کے باب کو، تقدیر پر ایمان لانے کے باب کو الگ سے بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی باریک مسئلہ ہے، بہت ہی نازک مسئلہ ہے، اس پہ بہت زیادہ غور و فکر نہیں کرنا چاہیے، بہت زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں غور و فکر کیا، بحث و مباحثہ کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے منع فرما دیا۔ جب حضرت عمر اور حضرت ابوبکر روکے جا سکتے ہیں کہ اس میں بحث و مباحثہ نہ کرو، تو ہم کس پانی ہیں، ہاں، ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیے، بس ہمارا یہ ہے کہ تقدیر برحق ہے، جو بھی شر ہے یا جو بھی خیر ہے سب اللہ کی جانب سے ہے، ہاں، یہ سب اللہ کی تقدیر سے ہے۔ ہاں، اتنا یہ ہے کہ جو اچھی تقدیر ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اللہ کی جانب منسوب کیا جائے، اور جو برے کام ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ خود اپنے بندے کی یعنی بندے کی نفس کی طرف منسوب کیا جائے۔ عن عبداللہ بن عمرو قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة، اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کی تقدیروں کو لکھ دیا، زمین و آسمان کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کی تقدیروں کو لکھ دیا، تمام مخلوق کے تقدیر لکھ دی۔ یہ مقادیر مقدار کی جمع ہے، بس میں آگے اس سے مراد وہی تقدیر، اندازہ کرنا۔ قال
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا۔ پانی کے اوپر تھا، اس کا کیا مطلب؟ یعنی ظاہر سی بات ہے عرش 7ویں آسمان کے اوپر ہے اور پانی کہاں ہے؟ نیچے ہے۔ جب زمین اور آسمان پیدا کیا ہی نہیں گیا تو اب زمین، پانی اور عرش کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے، تو عرش پانی کے اوپر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی اور عرش الہی کے درمیان کوئی دوسری چیز حائل نہیں ہے۔ پاس میں آ گئی؟ اچھا، ایک مطلب تو یہ، اگرچہ بیچ میں بہت زیادہ فاصلہ ہے پھر بھی یہ قول درست ہوگا۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں عرش پانی کے اوپر ہے۔ اس کی صورت کیا ہوگی؟ کہ اس کی صورت یہ ہوگی کہ عرش کو جو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حاملین عرش۔ یہ 8 فرشتے ہیں جنہوں نے عرش الہی کو اٹھایا ہوا ہے، اور یہ فرشتے پانی کے اوپر کھڑے ہیں۔ یہ وہ پانی ہے جو عرش کے نیچے اور آسمان کے اوپر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ وہ الگ پانی ہے اور زمین والا پانی الگ ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ قول درست ہو جائے گا کہ عرش الہی پانی کے اوپر ہے، پانی کے اوپر تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، زمین والے پانی اگر مراد لیں تو اس وقت مطلب یہ ہوگا کہ زمین اور پانی اور عرش کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہیں تھی، یہ مطلب ہے۔ ہاں، اس وقت جب زمین و آسمان پیدا ہی نہیں کیا گیا تھا تو کوئی چیز حائل بھی نہیں تھی۔ ہاں، کیا اس میں کہاں یہ کہا گیا ہے کہ پانی کو بعد میں پیدا کیا گیا؟ زمین کے بارے میں کہا نا۔ آسمان کہاں ہے؟ زمین کے اوپر ہے نا، حالانکہ کتنا فاصلہ ہے؟ ہاں، کتنا فاصلہ ہے؟ 500 سال کا فاصلہ، پھر بھی کہہ رہے ہیں زمین کے اوپر ہے۔ کیا مطلب؟ بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ ایسے عرش الہی پانی کے اوپر ہے، مطلب جب زمین آسمان پیدا ہی نہیں کیا گیا تھا تو یہ جو زمین کے نیچے یہ جو پانی ہے، اس پانی اور عرش الہی کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے، تو کہنا درست ہے کہ عرش الہی پانی کے اوپر ہے۔ سمجھ گئے؟ رواہ مسلم، اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا۔ ہم نے یہ کہا کہ بھائی یہ گھڑی کہاں پر ہے؟ ڈیسک کے اوپر، کہنا درست ہوگا نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈیسک اور گھڑی کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہے، یہ بھی قول درست ہوگا۔ تو اس اعتبار سے کہ جب زمین اور آسمان پیدا نہیں کیا گیا تھا تو اس وقت عرش کہاں تھا؟ تو اس وقت کہا جا رہا کہ پانی کے اوپر تھا، مطلب یہ جو پانی ہے، سمندر کا پانی، یہ پانی اور عرش الہی کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہیں تھی۔ سمجھ گئے اب؟ روا وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل شیء بقدر، ہر چیز ایک اندازے سے ہے، حتی العجز والکیس، یہاں تک کہ عاجزی اور عقل مندی۔ عجزو بھی پڑھیں گے اور کیسو پڑھیں گے تو اس کا تعلق کس سے ہو جائے گا؟ کل سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ کل مرفوع ہے نا، تو یہ بھی مرفوع ہو جائے گا۔ عجزے پڑھیں گے، مجرور پڑھیں گے تو اس کا تعلق شے سے ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں تک کہ عاجزی، عاجز ہونا، بندے کا عاجز ہونا، بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کسی کام سے عاجز ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ بندہ اڑنے پر قادر ہے، اڑنے سے عاجز ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح کسی کو عقل مندی زیادہ دی جاتی ہے، کسی کو عقل مندی زیادہ کم دی جاتی ہے، کوئی کسی کام کو کرنے سے عاجز ہوتا ہے، کوئی کسی کام کو کرنے سے عاجز نہیں ہوتا ہے۔ تو کسی عاجزی دی گئی ہے اور عقل مندی دی گئی ہے، تو یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقدیر سے، ایک اندازے سے ہے۔ اب کوئی شخص زیادہ عقل مند ہے، کوئی شخص کم عقل مند ہے، کوئی شخص بہت زیادہ طاقتور ہے تو وہ 1 کنٹل کو آرام سے اٹھا لے گا، لیکن جو کمزور ہے تو 1 کنٹل کو اٹھانے سے عاجز ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے کم ملا اس کو زیادہ ملا، مجھے زیادہ ملا اس کو کم ملا، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندازے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کر دیا۔ ہر ایک کو جتنا ملا ہے اس میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکمت ہے۔
بات سمجھ آ گئی؟ کوئی اعتراض نہ کرے مجھے کم کیوں ملا، اس کو زیادہ کیوں ملا، اس میں بھی کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے حکمت ہے، یہ مطلب ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احتج آدم و موسیٰ عند ربہما، حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے پاس حجت بیانی کی، دلیل بیانی کی، یعنی حضرت آدم نے بھی دلیل پیش کی اور حضرت موسیٰ نے بھی دلیل پیش کی۔ دلیل کیا تھی؟ آگے آ رہا ہے۔ اپنے رب کے پاس، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ عالم ارواح میں، دنیا میں تخلیق کرنے سے پہلے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا عالم دنیا میں ہو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام کو یہ قدرت دے دی گئی، اور ایسا ممکن ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کیا ہے؟ اپنی دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں موت کے بعد۔ شب معراج میں تمام انبیاء کرام کہاں پر حاضر ہوئے تھے؟ بیت المقدس میں حاضر ہوئے تھے، دونوں مراد ہو سکتا ہے۔ فحج آدم و موسیٰ، تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، یعنی حضرت آدم کی دلیل حضرت موسیٰ کی دلیل پر غالب آ گئی۔ اب کیا دونوں کی دلیل تھی، دونوں کی حجت کیا تھی؟ آگے آ رہا ہے۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے کہا انت آدم الذی خلق اللہ بیدہ، آپ آدم ہیں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، بغیر کسی انسان کے پیدا کیا آپ کو۔ وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر اپنی روح پھونکی۔ بات میں آ گئی؟ حالانکہ ساری روح تو اللہ کی ہے، تو مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ عظمت بیان کرنے کے لیے، حضرت آدم علیہ السلام کی کرامت بیان کرنے کے لیے کہ بہت مشرف ہے، اس بنیاد پر یہ نسبت اللہ نے اپنی طرف کر دی۔ اپنی روح پھونکی، اس کا کیا مطلب؟ یعنی اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونکی۔ چلیے، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، اور اللہ نے آپ کے لیے تمام فرشتوں کو سجدہ کروایا۔ وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ، اور اللہ نے آپ کو جنت میں ٹھہرایا۔ اتنے سارے انعامات اللہ نے آپ پر کیے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں ثُمَّ أَهْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ إِلَى الْأَرْضِ، پھر آپ نے اپنی خطا اور لغزش کے ذریعے سے تمام لوگوں کو زمین میں اتار دیا۔ ٹھیک ہے، جنت ہی میں رہنا چاہیے، تمام لوگ جنت ہی میں رہتے، دنیا میں آنے کی حاجت ہی نہیں پڑتی، لیکن آپ نے خطا اور لغزش کے ذریعے سے زمین میں اتار دیا۔ اس کا جواب ابھی آگے دیں گے۔ قال موسیٰ، قال آدم، حضرت آدم نے فرمایا، حضرت آدم نے کہا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حجت تھی، دلیل تھی۔ انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالتہ وبکلامہ، آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالت اور اپنے کلام سے چن لیا، اختیار فرما لیا۔ ٹھیک ہے، آپ کو رسول بھی بنایا اور آپ کو کلیم اللہ بھی بنایا، آپ سے کلام بھی فرمایا۔ وَأَعْطَاكَ الْأَلْوَاحَ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، اور آپ کو تختیاں عطا فرمائی جن تختیوں میں تمام چیزوں کا روشن بیان ہے، یعنی آپ کو توریت عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس توریت میں ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، احکام بھی ہے، اور ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ بات میں آ گئی؟ وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا، اور اللہ نے آپ کو اپنا قرب بخشا، کس طور پر؟ مناجات کے طور پر، مناجی کے طور پر، مناجی سمجھ رہے ہیں؟ یعنی سرگوشی کے طور پر آپ سے کلام فرما کر۔ فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ، کم کے بعد جو ہے نا یوم محذوف ہے یا وقت محذوف ہے، تو کتنے دن پہلے آپ نے یہ پا لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کو لکھ دیا قبل ان اخلق، میرے پیدائش سے پہلے، یعنی میری پیدائش سے کتنے دن پہلے آپ نے اس چیز کو پا لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کو لکھ دیا عالم ارواح میں۔ جب میں پیدا نہیں ہوا تھا، میری پیدائش سے پہلے آپ نے کتنے دن پہلے اس بات کو جان لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے فرمایا ب40 عاماً، 40 سال پہلے، یعنی آپ کی تخلیق سے 40 سال پہلے میں نے یہ پا لیا تھا کہ توریت اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر یہاں پر توریت کا لکھنا یہ مراد ہو کہ توریت کو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے، تو یہاں پہ عام سے مراد کیا ہوگا؟ ایک لمبا زمانہ،
بہت لمبا زمانہ. اس سے پہلے ہم پڑھے نا کہ لوح محفوظ میں تقدیر کو لکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے سال پہلے؟ 50,000 سال پہلے. تو یہاں پہ 40 سال کا ذکر آیا. تو یہاں پہ 40 سال بول کر مراد کیا ہوگا؟ ایک لمبا زمانہ. ٹھیک ہے. اور اگر یہاں پہ 40 سال سے یہ مراد ہو کہ دنیاوی 40 سال کے برابر وقت اتنے سال پہلے، تو یہاں پہ توریت کو لکھنے سے مراد یہ ہوگا کہ توریت کو تختیوں میں لکھا، لوح محفوظ میں لکھنا مراد نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ دونوں مراد ہو سکتے ہیں. قال آدم، حضرت آدم نے فرمایا فہل وجدت فیہا، تو کیا آپ نے اس توریت میں یہ پایا تھا، یہ آیت کریمہ پائی تھی؟ وعصى آدم ربہ فغوا، اور آدم نے اپنے رب کے حکم میں لغزش کی، خطا کر دی تو وہ ناکام ہو گئے. یہ لکھا ہوا اس توریت میں پایا تھا کہ نہیں؟ حضرت آدم کہہ رہے ہیں. قال نعم، حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں. قال، آپ نے ارشاد فرمایا افتلومنی علی ان عملت عملا كتبه الله علی ان اعمله قبل ان يخلقنی. حضرت آدم فرما رہے ہیں کیا آپ مجھے ملامت کریں گے اس بات پر کہ میں نے ایسا کام کر دیا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پیدائش سے پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ میں ایسا کام کروں گا؟ ہاں، تو اس کام پر مجھے ملامت کر رہے ہیں. ترجمہ دیکھ لیجیے، ابھی بتا رہا ہوں. ب40 سنتن، کتنے سال پہلے؟ میری پیدائش سے 40 سال پہلے ہی لکھ دیا تھا جس کام کو، اس کام کے کرنے پر آپ مجھے ملامت کر رہے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فحج آدم و موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلیل، حضرت آدم کی دلیل حضرت موسیٰ کی دلیل پر غالب آ گئی. بات میں آ گئی. یہاں پہ کئی چیزیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے کیا ہوا؟ خطا. انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے محفوظ ہیں، معصوم ہیں. گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ کا اعتقاد بھی کر لے کہ انبیاء کرام سے صدور ہو سکتا ہے تو وہ کافر ہے. تو پھر یہاں پہ مطلب کیا؟ تو یہاں پہ یہ مطلب ہے کہ یہ گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ خطا اجتہادی ہے. خطا کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک اختیاری اور ایک اجتہادی. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا اجتہادی ہے، اور خطا اجتہادی پر پکڑ نہیں ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کلام کیا، کیوں دلیل پیش کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر ظاہر پر تھی کہ آپ کے اس خطا کی وجہ سے، اس لغزش کی وجہ سے تمام لوگ تمام کے تمام کہاں؟ دنیا میں آ گئے. بات میں آ گئی؟ اچھا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے جو دلیل دی تھی وہ حقیقت پر نظر کرتے ہوئے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے یہ. بات میں آ گئی؟ اور پھر اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کی اس خطا اور لغزش میں بے پناہ حکمتیں موجود ہیں کہ اگر یہ خطا اور لغزش نہیں ہوتی تو پھر اس دنیا میں یہ دنیا پیدا نہیں کی جاتی. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو اس کا یہ طریقہ تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اور پھر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام پر دلیل قائم بھی نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ آگے کیا ہے؟ وعصى آدم ربہ فغوا ثم اجتباہ ربہ فہدی، کہ آدم نے اپنے رب کے حکم میں خطا کی اور پھر وہ ناکام ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ نے ان کو چن لیا اور ان کو ہدایت دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ یہ خطا اجتہادی تھی لیکن کیا ہے؟ حسنات الابرار سیئات المقربین. قریب اس بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کی اگرچہ خطا اجتہادی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا. ٹھیک ہے. تو اب کوئی بھی شخص حضرت آدم علیہ السلام کے حق میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے گناہ کیا، معصیت کیا. وعن ابن مسعود قال، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، فرماتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے حدیث بیان کی اور آپ صادق ہیں اور مصدوق ہیں. صادق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے تمام اقوال اور افعال سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں. مصدوق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جانب جو پیش کیا گیا حضرت جبرائیل کی جانب سے وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ سچے ہیں، ان کی تصدیق کی گئی، وہ جھوٹے نہیں ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تفسیر ہیں. ایک تفسیر یاد رکھیے، ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ، بے شک تم میں سے کسی ایک کی تخلیق، یہاں پہ مراد مادہ تخلیق،
بے شک تم میں سے کسی ایک کی مادہ تخلیق جمع کیا جاتا ہے، کہاں پر؟ اس کے ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں۔ ہاں مصدر، بے شک یہاں پہ ایک ہے نا، یہ مراد ہر ایک، بے شک تم میں سے ہر ایک کی مادہ تخلیق اس کے ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے۔ ثم یکون علقۃ مثل ذالک، پھر اسی کی مثل علقہ رہتا ہے، مطلب 40 دن تک وہ علقہ بن کر رہتا ہے۔ علقہ کا معنی جمع ہوا خون، یعنی خون بستہ بن کر 40 دن تک رہتا ہے۔ ثم یکون مضغۃ مثل ذالک، پھر اسی کی مثل چبائے ہوئے گوشت کی مانند ہو جاتا ہے، یعنی 40 دن تک اب وہ خون نہیں رہتا، بلکہ 40 دن تک کیا رہتا ہے؟ چبائے ہوئے گوشت کی ٹکڑے کی طرح رہتا ہے۔ پہلے 40 دن تک منی نطفے کی شکل میں، پھر اس کے بعد 40 دن تک خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد چبائے ہوئے گوشت کی طرح ہو جاتا ہے۔ 120 دن ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یبعث اللہ الیہ ملکا باربع کلمات، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جانب 4 باتوں کے ساتھ ایک فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ 4 باتیں کیا ہے؟ فیکتب عملہ واجلہ ورزقہ وشقی او سعید، تو وہ فرشتہ اس کے عمل کو لکھ دیتا ہے کہ دنیا میں آ کے کیا کیا کرے گا، اس کی موت کو لکھ دیتا ہے کہ کہاں مرے گا اور کب مرے گا، ورزقہ، اس کا رزق بھی لکھ دیتا ہے کہ وہ کیا کمائے گا کیا کھائے گا، وشقی او سعید، اور یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ وہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے۔ بات میں آ گئی؟ اچھا، ثم ينفخ فیہ الروح، پھر اس میں روح پھونک دیتا ہے، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ایک نئی مخلوق پیدا ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں سے یہ بات یہ کہ یہ لکھنا الگ ہے اور وہ تقدیر کا لکھنا الگ ہے۔ وہ تقدیر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل ہی میں لکھ دیا، پھر اس کے بعد جب ماں کے پیٹ میں بچہ آتا ہے تو اس وقت فرشتے کے ذریعے سے لکھواتا ہے، پھر جب دنیا میں آ جاتا ہے تو پھر جو جو کام کرتا ہے اس کو پھر فرشتوں کے ذریعے سے لکھواتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب فرشتوں کو یہ معلوم ہے کہ کیا کب مرے گا، کیا کھائے گا، کب بدبخت ہے یا برا ہے، تو فرشتوں کو معلوم ہے، تو ہمارے نبی کیا ہے؟ تمام مخلوق سے افضل ہیں، تو ان کو بدرجے والا معلوم ہوگا۔ اچھا، فوالذی لا الہ غیرہ، تو اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنۃ حتی ما یکون بینہ وبینہ الا ذراع، بے شک تم میں سے کوئی شخص ضرور جنت والے کا کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان باقی نہیں رہتا مگر ایک ہاتھ کا فاصلہ، یعنی بالکل اب اس کی موت قریب آ چکی ہے، اب زیادہ وقت نہیں ہے، جیسی اس کی موت ہوگی وہ جنت میں چلا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، جنت کا کام کرتا رہتا ہے۔ اچھا، حتیٰ ما یکونو جو ہے نا، یہ یکونو پڑھیں گے، یکونہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہ ما کافہ آ چکا ہے، ما فصل۔ فیسبق علیہ الکتاب، یہ کرتا رہتا ہے، نیک کام کرتا رہتا ہے، جنتی کام کرتا رہتا ہے، یہاں پھر اس پر کتاب سبقت کر جاتی ہے، یعنی جو لکھا ہوا ہے۔ فیعمل بعمل اہل النار، تو وہ جہنمی کا کام کرتا ہے، فیدخلها، تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور بے شک تم میں سے کوئی شخص جہنمی کا کام کرتا رہتا ہے، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی بالکل موت قریب آ چکی ہوتی ہے۔ فَيَسْبَقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، تو اس پر کتاب سبقت کر جاتی ہے، نوشتہ اعمال، نوشتہ تقدیر سبقت کر جاتا ہے۔ فیعمل بعمل اہل الجنہ فیدخلها، تو وہ جنتیوں کا کام کرتا ہے اور پھر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ متفق علیہ، اس حدیث پاک کو شیخین نے روایت کیا۔ اب یہاں سے یہ بات دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا نا کہ اللہ تبارک، بندہ کیا مجبوری محض ہے، اللہ نے جو لکھ دیا کہ وہ جہنمی ہے تو جہنم میں رہے گا، جنتی ہے تو جنت میں جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شخص کو جنت میں داخل کیا جو جنت والا کام کیا، اسی بنیاد پر کہا نا کہ آخر میں وہ کیا جنت کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اسی شخص کو جہنم میں ڈالا جو جہنم والا کام کیا، بغیر جہنم والے کام کیے ہوئے جہنم میں نہیں ڈالا، تو اس سے تو تقدیر کا برحق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اعتبار کس کا ہے؟ اختتام کا ہے، خاتمے کا ہے، لہٰذا ہر انسان کو یہ
ہر لمحہ توبہ کرتے رہنا چاہیے اور کسی بھی لمحہ گناہ میں مشغول نہیں رہنا چاہیے۔ بس میں آگے آخر والا ترجمہ کر دیں، مفہوم وہی ہے۔ وعن سہل بن سعد، اور حضرت سہل بن سعد سے مروی ہو فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان العبد لیعمل عمل اہل النار، بے شک بندہ جہنم والوں کا کام کرتا ہے، وانہ من اہل الجنہ، حالانکہ وہ جنتیوں میں سے ہے، ویعمل عمل اہل الجنۃ وانہ من اہل النار، بندہ جنت والوں کا کام کرتا ہے حالانکہ وہ جہنمیوں میں سے ہے، وانما الاعمال بالخواتیم، اور اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ خاتمے پر ہے۔ متفق علیہ، اس حدیث پاک کو شیخین نے روایت کیا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں دعی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الی جنازۃ صبی من الانصار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انصار کے ایک بچے کی جنازے کی طرف دعوت دی گئی۔ انصار کا کوئی بچہ، انصار کرام کا کوئی بچہ انتقال ہو گیا تھا، تو اس کی جنازے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو بلایا گیا۔ فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے، حضرت عائشہ فرماتی ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طوبیٰ لہذا، اس بچے کے لیے خوشخبری، اس کا معنی ہوتا ہے خوشخبری، اچھی زندگی۔ ہاں، طوبیٰ کا معنی اچھی زندگی، اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ یہ ایک درخت کا نام ہے جو جنتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ خوشخبری کے معنی میں اچھی زندگی۔ عصفور من عصافیر الجنت، ای ہوا عصفور من عصافیر الجنت، کہ یہ بچہ جنت کے چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے۔ ہاں، کیوں بھائی ایسا حضرت عائشہ نے کیوں کہا؟ لم یعمل السوء ولم یدرکہ، کہ انہوں نے، اس بچے نے کوئی گناہ نہیں کیا، ولم یدرکہ، اور اس عمر کو پہنچا بھی نہیں، یعنی گناہ تو کیا ہی نہیں کیونکہ وہ بچہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گناہ کرنے کی عمر کو بھی نہیں پہنچا، یعنی بالغ نہیں ہوا۔ بالغ ہوتا پھر وہ مکلف ہوتا، پھر اس کے بعد اس پر کوئی حکم نافذ ہوتا۔ فقال، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوا غیر ذالک، اوا غیر ذالک، مؤنث میں ذالک پڑھیں گے، کیا اس کے علاوہ بھی ہے اے عائشہ؟ اس کا مطلب یہ ہے اتعتقدین ھذا والحال غیر ذالک، اتعتقدین ھذا والحال یا والحق غیر ذالک، مطلب یہ ہے کیا آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں حالانکہ معاملہ اس کا الٹا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ بچہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا یا جہنم عطا فرمائے گا۔ اچھا، ایک حدیث پاک میں ہے کہ بچے والدین کے تابع ہوتے ہیں، بات سمجھ آ گئی؟ تو اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ یہ جنتی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو تو اس کے جنتی ہونے کا علم نہیں ہے، اور پھر اس کے والدین اگرچہ ابھی کیا ہیں؟ مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن ان کے والدین کا خاتمہ آپ کو نہیں معلوم، ٹھیک ہے؟ اور جب ان کے والدین کا خاتمہ نہیں معلوم تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ بچہ بھی کیا ہے؟ اپنے والدین کے تابع ہو کر جنت میں جائے گا، کیونکہ ان کے والدین کے خاتمے کا علم معلوم ہی نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے ان کے والدین کے خاتمے کا۔ بات میں آ گئی؟ تو اس بنیاد پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہ حدیث پہلے کی ہے، یا اس طرح کی حدیث پہلے کی ہے، بعد میں حدیث کیا ہو چکی ہے؟ منسوخ ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، کہ ہم نے مومنوں کے ساتھ ان کی اولاد کو لاحق کر دیا۔ مومن جنت میں جائیں گے تو جنت میں ان کی اولاد بھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ تو مومنوں کی اولاد کے بارے میں، جو نابالغ مر جائیں ان کے بارے میں یہ حکم ہے، اور کافروں کے اولاد کے بارے میں تو اس کے تعلق سے ایک حکم اور بھی آگے آئے گا، میں یہیں پہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے تعلق سے کئی اقوال ہیں۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ وہ
کافروں کے جو نابالغ بچے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ بچے والدین کے تابع ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ لیکن اس پر اعتراض ہوگا کہ جب انہوں نے کچھ عمل ہی نہیں کیا تو پھر ان کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ بعض حضرات نے یہ کہا کہ وہ جنت میں جائیں گے اور جنت کے خادم بن کر رہیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو پھر یہاں پر ایک اعتراض یہ ہوگا کہ جب انہوں نے کوئی عمل ہی نہیں کیا تو پھر جنت میں کیوں جائیں گے؟ بات سمجھ آ گئی؟ ایک دوسرا قول یہ۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جب انہوں نے عمل ہی نہیں کیا، نہ جنت کا عمل کیا نہ جہنم کا عمل کیا، تو کہیں نہیں جائیں گے، بلکہ وہ ایک جگہ اعراف ہے، اعراف میں رہیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ تیسرا قول۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اس کے تعلق سے گفتگو نہ کی جائے بلکہ توقف کیا جائے، جب جائیں گے تو دیکھ لیا جائے گا کہاں جا رہے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی میدان محشر میں معلوم ہو جائے گا۔ اچھا، راجح قول یہ ہے، یہ تو مومن کی بچوں کے تعلق سے اجماع ہے کہ وہ جنت ہی میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور کافر کے بچوں کے تعلق سے راجح قول یہ ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے اور جنت میں مومنین کے خادم بن کر رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا، اگرچہ کوئی کام نہیں کیا تو یہ اللہ کی جانب سے عطا اور فضل و کرم رہے گا۔ چلیے، ان اللہ خلق للجنت اہلا، اب اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کی اس قول کا جواب دیا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے لیے اہل پیدا کیے، جنت کے لیے لوگ پیدا کیے۔ خلقہم لہا وہم فی اصلاب آبائہم، اللہ نے ان کو جنت کے لیے پیدا کیا اس حال میں کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے پشت میں تھے، اسی وقت ان کے لیے جنت لکھ دیا۔ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا، اور اللہ نے آگ کے لیے بھی کچھ اہل پیدا کیے، کچھ لوگ پیدا کیے۔ خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جہنم کے لیے اس حال میں پیدا کیا کہ وہ اپنے باپ کی پشت میں تھے۔ بات سمجھ آ گئی؟ رواہ مسلم، اس حدیث پاک کو امام مسلم نے روایت کیا۔ تو اس طرح کی جو احادیث پاک ہے وہ کیا ہے؟ منسوخ ہو چکی ہے۔ وعن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما منکم من احد الا وقد کتب مقعدہ من النار ومقعدہ من الجنہ، تم میں سے جو بھی شخص ہے، یہاں پہ نفی ہے اس کے بعد پھر استثناء ہے، تو پھر اس مل کر کے کیا ہو جائے گا؟ اس بات کا اور حصر کا معنی پیدا ہو جائے گا۔ تم میں سے جو بھی شخص ہے اس کے لیے ٹھکانہ لکھ دیا گیا، من النار جہنم سے، ومقعدہ من الجنہ اور جنت سے ٹھکانہ لکھ دیا گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب یہاں پہ ایک اعتراض ہوگا کہ جنت میں بھی ٹھکانہ لکھ دیا اور جہنم میں بھی ٹھکانہ لکھ دیا، ایک ہی آدمی کا ٹھکانہ دو جگہ پر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہاں پر واو او کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے؟ یا تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں لکھ دیا یا تو اس کا ٹھکانہ جنت میں لکھ دیا۔ بات میں آ گئی؟ ایک جواب یہ۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر واو کے معنی میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر ایک انسان کے لیے ایک ٹھکانہ جنت میں ہے اور ایک ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ تو جو شخص جنت میں جائے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں چھوڑ کر آئے گا، اور جو شخص جہنم میں جائے گا وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں چھوڑ کر آئے گا۔ تو جو ٹھکانہ جہنم میں جانے والا شخص جنت میں جو ٹھکانہ چھوڑ کر آ رہا ہے تو وہ جنتی شخص اس ٹھکانے پر قبضہ کر لے گا، اور جو جنتی اپنا ٹھکانہ جہنم میں چھوڑ کر آ رہا ہے تو اس ٹھکانے پر وہ ٹھکانہ کس کو دیا جائے گا؟ جہنمی کو دیا جائے گا، جو جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہ رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہر ایک جنتی کو کم سے کم دو ٹھکانہ تو ضرور ملے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایک اپنا ٹھکانہ اور ایک اپنے اس ساتھی کا ٹھکانہ جو کیا جہنم میں جا چکا ہے، اور جہنم میں اس کا ٹھکانہ قبضہ کر چکا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قبضہ کرائے گا۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیجئے، آپ کا ایک بیڈ یہاں پر ہے اور ایک بیڈ اس روم میں ہے، اس کا بھی ایک بیڈ یہاں پر ہے ایک بیڈ وہاں پر ہے۔ آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا، بھائی جو اس روم میں میرا بیڈ ہے وہ آپ لے لو اور اس روم میں جو آپ کا بیڈ ہے وہ میں لے لیتا ہوں۔ تو آپ کے لیے ایک ہی روم میں دو بیڈ ہو گیا اور ان کے لیے بھی ایک روم میں دو بیڈ ہو گیا، کیا حرج ہے بھائی؟ یا رسول اللہ
صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل، جب معاملہ ایسا ہی ہے تو کیا ہم اپنے کتاب اپنے نوشتہ تقدیر پر بھروسہ نہ کر لیں اور عمل کو نہ چھوڑ دیں؟ قال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اعملوا، کام کرو، کیوں؟ فکل میسر لما خلق لہ، کیونکہ ہر شخص کو توفیق دی گئی ہے انہی اعمال کے لیے، انہی اعمال کی توفیق دی گئی جن اعمال کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ تو اپنے نوشتہ تقدیر پر بھروسہ کر کے نہ رہو، بلکہ جس کے لیے جنت لکھی گئی ہے تو اس کے لیے جنتی کام آسان کر دیے گئے ہیں۔ اب وہ جنتی کام کرے گا پھر اپنے اس عمل کی بنیاد پر جنت میں جائے گا، اور جس کے لیے جہنم لکھ دیا گیا ہے تو اس کے لیے جہنم کے کام آسان کر دیے گئے، جہنم کے کاموں کی اس کی توفیق ملے گی اور پھر اس عمل کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ اما من کان من اہل السعادۃ، رہی بات وہ شخص جو اہل سعادت میں سے ہے، نیک بختوں میں سے، جنتیوں میں سے ہے، فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ، تو اسے توفیق دی جائے گی نیک بختی کے کام کی۔ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ، اور رہی بات اس کی جو بدبختوں میں سے ہے، فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ، تو اس کو توفیق دی جائے گی بدبختوں کے کام کی۔ بات میں آگے، اور اسی عمل کی وجہ سے وہ جہنم میں یا جنت میں جائے گا۔ ثم قرأ، پھر آپ نے دلیل کے طور پر یہ آیت کریمہ ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، رہی بات اس کی جس نے عطا کیا، زکوٰۃ دی، واتقى پرہیزگاری اختیار کی، وصدق بالحسنى اور اچھی بات کی تصدیق کی، یعنی کلمہ طیبہ کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو اللہ ارشاد فرماتا ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے اچھے کام، نیک کام اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ مطلب آسان کرنا، یہاں پہ توفیق سے مراد کیا؟ آسان، ٹھیک ہے۔ توفیق میں نے کہا ترجمے میں، تو مطلب مراد یہاں پر آسان کرنا، یعنی وہ کام اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا جو بدبختوں کے کام ہیں۔ افلا نتکل، تو کیا ہم بھروسہ نہ کر لیں اپنی کتاب پر، اپنی نوشتہ تقدیر پر، وندع العمل، اور عمل کو نہ چھوڑ دیں۔ شقاوت، بدبختی، سمجھ گئے؟